ہے مشکل کشا صرف کون ہے؟ جو علی خود مشکل میں آ گئے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ تجھے کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی کی شہادت سبق دے رہی ہے کہ سجدوں کے لائق صرف کون ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ حضرت علی کی شان، یہ روحانی بیٹے ہیں۔ یہ اماں عائشہ کی شان، یہ روحانی ماں ہیں۔ جس طرح جسمانی ماں اور بیٹے کا آپس میں تعلق ہے، روحانی ماں اور روحانی بیٹوں کا بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح سگی ماں کی عزت ہے، اپنی ساس کی بھی عزت کرنا، اپنی خالہ کی بھی عزت کرنا، اپنی پھوپھی کی بھی عزت کرنا، اور وہ بوڑھی خاتون جس نے آپ کو بچپن میں قرآن پڑھایا تھا اس کی بھی عزت کرنا۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، آخری بات کر رہا ہوں۔ موضوع آپ نے خود ایسا دیا ہے کہ جس میں کچھ باتیں سخت آ رہی ہیں، ماں اور بیٹا۔ رمضان آ رہا ہے نا، لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، چند کام ابھی سے شروع کر دو۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، مسجد قباء، اللہ سب کو وہاں لے جائے، کہو آمین۔ 2 نفل پڑھو تو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو مسجد قباء گئے ہیں اب تک، ماشاءاللہ، اللہ سب کو نصیب فرما دیں۔ درود شریف زیادہ پڑھا کرو، میرے نبی کی سنتوں کی اتباع کرو، اللہ بار بار حرمین شریفین بلائیں گے۔ مسجد قباء کے ایک امام تھے، انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، موبائل پہ میں نے سنا کہ رمضان شروع ہونا تو ایک دعا بہت مانگنی ہے، اللہ اس سال ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یہ پہلے روزے سے ہی دعائیں شروع کر دیں۔ اور ہماری کیا ہوتی ہیں دعائیں؟ افطاری ٹائم ہاتھ یوں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سموسے ٹھیک ہیں، پکوڑے صحیح ہیں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، ہمیں تو فکر ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، 3 بندوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک روزے دار کی دعا، جب وہ افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، خدا را 10-15 منٹ بیٹھ کے وہ باپ دعا مانگے، اللہ میری بیٹی کا گھر بنا دے، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میرے بیٹے کو فرما بردار، اس ٹائم دعا مانگیں، سحری کے وقت مانگیں، دیکھنا تمہاری کایا پلٹتی ہے یا نہیں پلٹتی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر نصیب فرما، یہ شروع میں ہی دعا مانگنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میرا لیلۃ القدر میں، یہ بچوں کو خاموش کروا دیں، آخری بات بڑی مزے کی کرنے لگا ہوں، جزاکم اللہ، ان کو خاموش کروائیں۔ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ 3 قسم کے بندوں کی بخشش اللہ شب قدر